بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. اسلام آباد سے بھی شیئر کریں گے. شاہراہ دستور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کر رہا ہے بند کمروں میں، آخر وہ الیکشن کا انعقاد چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، اور وہ جو بند کمروں میں میٹنگز بلا رہا ہے اس میں سیاسی رہنماؤں کو کیوں نہیں بلا رہا، ابھی تک اس نے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو انوائٹ کیوں نہیں کیا، اور الیکشن کے انعقاد کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ کیوں نہیں ترتیب دیے جا رہے، کوئی ان کو بلا کے ایک کنسنسس کیوں نہیں ڈیولپ کیا جا رہا، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے کی پیالی پہ ان سب کو اکٹھا کیوں نہیں کیا جا رہا. الیکشن کمیشن آف پاکستان شیڈول آ چکا ہے اور کاغذات نامزدگی داخل کروانے کا مرحلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور اب اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے. اور مسلم لیگ نواز جو کہ سب سے زیادہ اس وقت الیکشن کو اپوز کر رہی ہے، ریزسٹ کر رہی ہے، سب سے پہلے مسلم لیگ نواز نے اپنے جماعت کے لوگوں سے کہا ہے، ہدایات دی، حکم نامہ جاری کیا ہے کہ پنجاب میں فی الفور کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں ہر حلقے میں، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہر حلقے میں کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو رپورٹ کیا جائے. پھر وہ ٹکٹ جاری کریں گے اور ٹکٹ جاری کر کے کوشش کریں گے اپنے کسی بھی امیدوار کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ نہ ہوں. یہ تو ہے مسلم لیگ نواز کی سچویشن. اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا ہو رہا ہے، ان کے ایم پی ایس کو اٹھایا جا رہا ہے. ان کے ایم پی ایس یعنی کہ جو پچھلی اسمبلی میں ایم پی ایس تھے اور اگلے ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے. ایک نئے ایم پی اے کو بھی اٹھا لیا گیا، اور ظاہر انہوں نے الیکشن لڑنا تھا. اور اس طریقے سے ہر تحصیل لیول تک، تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول تک پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایم پی ایس، سٹنگ ایم پی ایس جو پچھلی اسمبلی میں تھے اور اب جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے، ان کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ایک خودکار نظام کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ تحصیل لیول، ڈسٹرکٹ لیول تک ہو رہا ہے. وہاں سے شکایات میڈیا کو بھی موصول ہو رہی ہیں اور پارٹی کو بھی موصول ہو رہی ہیں، لیکن میڈیا مجبور ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ نہیں کر پا رہا، کیونکہ جو بھی رپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آزادی سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا گلا دبا دیا جاتا ہے. اے آر وائی کو بند کر دیا گیا، ڈاکٹر شاہد مسعود کو آف ایئر کر دیا گیا، بول نیوز کے مالک شعیب شیخ کو گرفتار کر لیا گیا، اور اے آر وائی کے ارشد شریف قتل ہو چکے ہیں. عماد یوسف پہ غداری اور غداری کا مقدمہ ہے جس کی سزائے موت اور عمر قید ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے باقی لوگوں کے ساتھ. یہ مسلسل انڈر پریشر رکھا جا رہا ہے، کیونکہ عماد یوسف جو ہے وہ ڈائریکٹر نیوز ہیں اور اس وقت وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور وہ آپریشن کو دیکھتے ہیں اے آر وائی کے، تو لہٰذا ان پہ یہ تلوار مسلسل لٹکائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی پسند کی رپورٹنگ، وہ کہتے ہیں کہ ہماری پسند کی رپورٹنگ ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. ان نامساعد حالات کے باوجود وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج پھر انہوں نے ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا. پہلے 8 مارچ کو نکالنے کا کیا تھا. اس دن جو ایک سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس دن عمران خان صاحب نے ریلی کو کال آف کیا، واپس لے لیا اعلان. اور اس کے باوجود پولیس جو ہے، آپ اندازہ کریں لاہور کی پولیس گردی، پولیس خود تشدد کر رہی ہے، گاڑیوں کے شیشے توڑ رہی ہے، اور وہ گلو بٹ والا انداز. اور مجھے نہیں لگتا، مجھے تو لگتا ہے یہ کئی گلو بٹ جو ہیں وہ پولیس میں آ چکے ہیں، لاہور پولیس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رہے ہیں تقریباً 1985 سے یہ پنجاب میں اقتدار میں ہیں، اور اس وقت کی جو کھیپ لگائی ہوئی ہے پنیری وہ تناور درخت بن چکے ہیں، وہ تمام اداروں میں موجود ہیں، اور لہٰذا انہی کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں. بہرحال تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نگراں حکومت بھی ساتھ مل چکی ہے، اور نگراں حکومت تو اس حد تک بے نقاب ہو چکی ہے، بلکہ بے لباس ہو چکی ہے سیاسی طور پہ، کہ اب باہر سے بھی، بیرون ملک سے، بیرونی دنیا سے بھی اب تنظیمیں، عالمی ادارے اور جو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ جمہوریت کو مانیٹر کرنے والی تنظیمیں، وہ ساری کی ساری اب آبزرو کر رہی ہیں، اور بلکہ اب وارن کر رہی ہیں کہ جناب پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. لیول پلینگ فیلڈ کس کو نہیں دی جا رہی؟ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی. اور امریکن کانگریس مین انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ارشد شریف کا قتل اور ذل شاہ کا قتل، اس پہ آواز اٹھائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور جو جمہوری آزادیوں کا قتل کیا جا رہا ہے اس پہ آواز اٹھائی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ عالمی برادری کو بھی اور امریکن حکام کو بھی بولنا چاہیے کہ وہ جمہوریت کو سپورٹ کریں جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آواز اٹھی اور اس پہ اب یہ پوری دنیا میں آواز پھیلتی جا رہی ہے، کیونکہ شہید ارشد شریف کے قتل سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور وہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے اور ابھی تک آگے بڑھ رہا ہے.
تو بہرحال دنیا جاگ رہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا بالکل سوئی ہوئی ہے. تمام عالمی ادارے جو ہیں وہ عالمی میڈیا جو ہے وہ اب رپورٹ کر رہا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال کو. آج پھر انہوں نے ریلی کا اعلان کیا تھا, آج پھر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی, اور آج تو پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی آ گئے اور کشتیوں میں, نہر میں, کیونکہ زمان پارک کے سامنے نہر بھی ہے اور وہ مشہور نہر ہے, لاہور کی خوبصورتی ہے, اس نہر میں کشتیوں میں باقاعدہ طور پہ رینجرز اتار دی گئی, پولیس اور رینجرز اتار دی گئی. اور میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ بحریہ سے مدد لیں, پاک بحریہ سے, اور وہاں پہ چھوٹے کروز اتارنے پڑیں, اور شاید کوئی انڈیا, کیونکہ ساتھ ہی تو انڈیا ہے, آگے زمان پارک نہر آگے جاتی ہے تو وہ ساتھ ہی ہے. تو پچھلے دنوں وہ ایک سین بھی شہریوں نے, لاہور کے شہری ہیں, بڑے زندہ دلان ہیں, اور انہوں نے ایک کیپشن لگایا تھا کہ 1965 میں BRB نہر پہ دشمنوں کا مقابلہ ہوا تھا, اور دشمن فوج تھی اور پاکستان, لاہور کے شہری تھے, کھڑے تھے BRB نہر پہ. تو اسی طریقے سے اب دشمن پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے دشمن سمجھ لیا, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو انہوں نے دشمن سمجھ لیا, لاہور پولیس نے اور لاہور حکومت نے اور 14 جماعتی اتحاد نے. تو ان کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. وہ وہی سین تھا کہ نہر کے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کھڑے تھے اور دوسری طرف پولیس کھڑی تھی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود تھے, تو BRB کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ماحول ہے, الیکشن ہوتا ہے, الیکشن میں لوگ نکلتے ہیں اور اپنا کیتھارسس کرتے ہیں, ریلیاں نکلتے ہیں, نعرے بازی کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, اپنے اپنے لیڈرز کے ساتھ, اپنی اپنی جماعت کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے ہیں, اور ٹینشن لیول کم ہوتا ہے, اور تمام ایک دوسرے کی طرف تمام کارکنان اپنی جماعت میں بزی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پہلا الیکشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, الیکشن کمیشن بھی اور لاہور پولیس جو ہے, خاص طور پہ لاہور اور نگراں حکومت پنجاب, یہ دفعہ 144 لگا کے الیکشن روکنا چاہتی ہے, اور دفعہ 144 لگا کے پھر الیکشن کروانا چاہتی ہے. روکنا چاہتی ہے صرف پاکستان تحریک انصاف کو, اور دفعہ 144 کا فائدہ دینا چاہتی ہے مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتوں کو. صرف مسلم لیگ نواز کو ابھی تک تو پہنچ رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کچھ نہیں ملنے والا. اب یہ آج ہی جو ریلی نکالی گئی ہے, ریلی نکالنی تھی تو دفعہ 144 نافذ کر دی گئی, اور رات عامر میر صاحب آئے, اور عامر میر صاحب نے آ کے پریس کانفرنس کی اور دفعہ 144 نافذ کر دی, اور انہوں نے بڑے ہی معنی خیز انداز میں کہا کہ ہم نے بہت پہلے اچھا بندوبست کیا ہوا ہے. وہ ذرا ان کی پریس کانفرنس آپ سن لیں گے تو انہوں نے بڑے کہا تھا بہت اچھا بندوبست کیا ہے, جیسے کہ کوئی بڑے ہی فاتحانہ انداز میں آپ کوئی انڈیا کو فتح کرنے جا رہے ہیں, یا کسی دشمن ملک کو, دشمن فورس کو فتح کرنے جا رہے ہیں, بہت اچھا بندوبست کیا ہوا ہے. اپنے شہری ہیں, اپنی پاکستانی ہیں, اپنی کارکنان ہیں. تو عامر میر صاحب, آپ نے بھی انہی گلیوں میں رہنا ہے, انہی سڑکوں پہ رہنا ہے, انہی محلوں میں رہنا ہے, تو لوگوں کو آپ نے فیس کرنا ہے. تو بس آپ اتنا ہی کریں. نگراں حکومت جو ہے, اور نقوی صاحب, محسن نقوی صاحب بھی بہت اچھے دوست ہیں, لیکن اس طرح نہ کریں کہ بالکل ہی آؤٹ آف دا وے جا کے آپ ایک ایسی ذمہ داری, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اعزاز بخشا ہے, سب سے بڑے صوبے کا نگراں وزیر اعلیٰ اور نگراں کابینہ, لیکن اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ کو اچھے الفاظ میں کون یاد کرے گا. تو بہرحال ایک یہ شیئر کیا جی کہ لاہور میں آج کی تقریبات کتنی تھی, اور یہ عالیہ حمزہ ہیں, انہوں نے شیئر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آج لاہور میں 5 بڑی تقریبات ہو رہی ہیں جی. ایک مسلم لیگ نون کا ورکر کنونشن ہو رہا ہے, دفعہ 144 نافذ ہے مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے لیے, لیکن لاہور میں مسلم لیگ نون کا ورکر کنونشن ہو رہا ہے, اور جیلانی پارک میں جشن بہارا ہو رہا ہے, اقبال پارک میں لگی ایرانی سرکس ہو رہی ہے, اور شاہی قلعہ میں لائٹ اینڈ میوزیکل شو ہو رہا ہے, اور 40 کلومیٹر میں میراتھن ہو رہی ہے, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ لاہور کی صورتحال ہے, اور لاہور میں ہی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. اس میں پھر ماحول بنایا گیا مار کٹائی کا اور خون خرابے کا, لیکن پاکستان تحریک انصاف میں نے بتایا کہ وہ بڑا ہی ان کی ہے کہ قانون اور آئین کے اندر رہ کے ہم نے راستہ بنانا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں, تمام قوتیں اس وقت ایک ہیں, تمام قوتیں ایک ہیں بلا مبالغہ, اور بلا صرف عدلیہ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے. عدلیہ اس وقت آئین کے ساتھ کھڑی ہے, آئین کی بالادستی چاہتی ہے, جمہوریت کی کنٹینیوٹی چاہتی ہے, پارلیمان کی بالادستی چاہتی ہے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو وہ فروغ دے رہی ہے. صرف عدلیہ ہے, اعلیٰ عدلیہ اور ماتحت عدلیہ, سب کے سب یہ کر رہے ہیں, اور ان کے میجورٹی فیصلے جو ہیں وہ آئین کی بالادستی کے لیے آ رہے ہیں. اور اگر رجیم چینج آپریشن کے بعد اور رجیم چینج آپریشن سے لے کے آج تک اگر کسی ایک ادارے نے اس ملک میں مارشل لا لگنے سے روکا ہے اور غیر جمہوری
قوت اور غیر جمہوری طرز حکومت کو روکا ہے تو وہ عدلیہ ہے. اسی لیے عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آنریبل ججز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، جھوٹے ریفرنس فائل کیے جا رہے ہیں، اور ان کو ایک میڈیا ٹرائل ان کا شروع کر دیا گیا ہے. ملزم کے وکیل جو ہیں، ملزم کے وکیل، عمران خان کے قاتلانہ حملے کے ملزم کے وکیل، اور وہ بھی حکومتی ملزم جو ہیں، حکومتی ملزم جو ہیں، عمران خان کسی اور کو ملزم کہتے ہیں لیکن وہ حکومتی ملزم، ان کے وکیل جو ہیں وہ ریفرنس فائل کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ یہ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں. اور اصل ان کو مسئلہ یہی تھا، غلام محمود ڈوگر صاحب کو آپ نے ریسٹور کیوں کیا؟ یہ تھا اعجاز الاحسن صاحب کا اور مظہر علی نقوی صاحب کا فوری قصور، اس لیے ان کے خلاف اب ریفرنس بھی فائل ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ لیگل نوٹس انہوں نے بھیج دیا نقوی صاحب نے، اور نقوی صاحب کے بچوں نے، بیٹوں نے، دونوں نے بھیج دیا ان کو. تو یہ ایک معاملہ ہو رہا ہے. تو اس لیے عدلیہ کو تگڑا کریں، عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. وکلا کو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ورنہ آپ کو یہ قیمے کی طرح کھائیں گے کاٹ کے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں. بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے آج کا راؤنڈ پھر جیت لیا ہے. یہ ساری صورتحال بتا دی ہے میں نے. پاکستان تحریک انصاف نے کال آف کیا ریلی، اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے کہ جناب یہ دفعہ 144 کیسی الیکشن ہے کہ الیکشن کی انتخابی مہم چلانے جا رہی. دوسری جانب مریم صاحبہ کے جو جلسے تو نہیں ہیں، ہوتے جلسے ہیں لیکن وہ ان کو ورکرز کنونشن کا نام دے رہے ہیں اس لیے کہ وہاں لوگ نہیں آتے، اور وہ لوگ جو نہ آنا ہے اس کا غصہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پہ اور لاہور کے شہریوں پہ اس وقت نکالا جا رہا ہے کہ یہ تو ہماری جاگیر تھی، یہ ہماری جاگیر ہم سے چھن کیسے گئی، اور یہ ہماری جاگیر چھینی ہے عمران خان نے، اور چھننے کی وجہ لاہور کے شہری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 1985 سے ہم ان کو کھلا رہے تھے، اور جیسے کہ ان کا فرض نہیں تھا بلکہ اپنی پلے سے، بلکہ وہ ان کو اقتدار ملا ہوا تھا. تو بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے. بالکل لیٹسٹ پاکستان تحریک انصاف نے یہ راؤنڈ بھی جیت لیا ہے، عمران خان صاحب نے یہ راؤنڈ بھی جیت لیا ہے. سارا دن اچھی خاصی رونق لگی رہی، اور وہ مجھے تو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ میں تھکا کے ہم ان کو ماریں گے. نہیں، اس کے بالکل اپوزٹ ہے حقیقت. بلکہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف آپ 14 جماعتی اتحاد کو تھکا کے مار رہی ہے، اور جو آپ کو سہولت فراہم کر رہے ہیں، جو سپاٹ فکسرز ہیں، آپ کو کوئی ادارہ سہولت فراہم نہیں کر رہا. سپاٹ فکسرز موجود ہیں اداروں میں، وہ جو سپاٹ فکسرز آپ کو امداد فراہم کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے، ان کے بھی تمام آپریشن اب تک ناکام ہو چکے ہیں. تو بہرحال جی دیکھتے جائیے کہ آگے ہوتا ہے کیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان بند کمروں میں بیٹھ کے کیا فیصلے کرے گا، کیا نہیں کرے گا. ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ الیکشن کو رکوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پیرالل کاغذاتی نامزدگی بھی داخل کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ مسلم لیگ نماز کر رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف جاگتے رہنا اور الیکشن پہ بھی توجہ دیں، اور اپنے کاغذات جمع کروائیں، بھرپور طریقے سے کروائیں، اور اس پہ بھی کوئی کسی قسم کا کوئی ڈھیل نہ دیں، کیونکہ اصل میدان جنگ وہی ہوگا، الیکشن ہوگا، اور الیکشن آپ کو جیتنا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہی ہم نے روکنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.